آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے۔ وہ جو اعمال روزہ رکھ کے کرتا ہے، صاف ظاہر ہے روزے کے ساتھ انسان برے کام تو کر نہیں سکتا اور کرتا بھی نہیں ہے۔ روزہ رکھتا وہی ہے جس کو اللہ پاک ہمت دیتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور یہ وہ جان کر رکھتا ہے روزہ کہ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں، سارا دن برے کام بھی نہیں کرنے، کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جو برے کاموں کے علاوہ جو حرکات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا عمل ہے، اللہ رب العزت ان کا کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کر سو جاتا ہے نا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، ہم عموماً دیکھتے ہیں صبح کی نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں سارے سو جاتے ہیں، پھر زور ٹائم اٹھتے ہیں، تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب سونا عبادت ہے تو سارا دن سونے میں گزار دو، نہیں بھئی، روزہ رکھا ہے کوئی عبادات کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیکیاں کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، حمد و ثنا کریں۔ روزے کا مطلب صرف سونا تو نہیں ہے، سونا عبادت ہے لیکن حد تک، کیونکہ انسان رات کو دیر سے سوتا ہے، صبح اٹھتا جلدی ہے، تو سونا عبادت اس لیے کہا گیا، حد تک سونا عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح روزہ رکھ کے بندہ سوئے، شام کو افطاری کے وقت اٹھے، تو وہ کہاں سے عبادت ہوگا بھائی؟ روزے دار کا سونا صرف عبادت ہے مخصوص ٹائم کے اندر، تب جب وہ نمازیں بھی پڑھے، اٹھ کر ذکر اذکار بھی پڑھے، ساری چیزوں کو ٹائم دے، تو روزہ دار کا سونا عبادت ہے، آپ نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ جب بندہ خاموش رہتا ہے، روزہ دار جب خاموش رہے، اس کی جو خاموشی کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے مقبول ہوتی ہے جیسے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اس کی خاموشی تسبیح میں بدل جاتی ہے، اس کا سونا عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما دیتا ہے، اور اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام وہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ہر عمل روزہ دار کا، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے۔ کہ جو بندہ حالت روزہ میں صبح کرتا ہے، روزہ رکھ کر صبح کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور آسمان دنیا پر جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز اس نے ترک کر رکھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اعضاء تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ شام تک اس کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی روزے کی برکت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آگے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، کہ جس شخص نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے روک دیا روزے نے اس کو، صاف ظاہر روزہ صبر ہے، تو روزہ جب اس کے پاس تھا تو وہ کھانے پینے سے محروم ہے، اب وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کچھ برا کم کر نہیں سکتا، تو کھانے پینے سے جسے روزے نے روک دیا، فرمایا کہ جس چیز کی اس کو خواہش تھی نا، اب عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی میں اس کو کھا لوں، کھا نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ روزہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس چیز کی اس کو خواہش ہوگی لیکن روزے نے اس کو روک دیا ہوگا، اللہ وہ چیز اس کو اس سے بہتر کر کے جنت کے اندر کھلائے گا، اللہ جنت کے اندر اس کو وہی چیز بہتر طریقے سے کھلائے گا۔ اور اس کو جو پیاس لگتی ہے دن کے اندر، سارا دن پیاس میں رہتا ہے بندہ، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں پیاسا ہوگا، پیاس کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تو اللہ رب العزت بروز قیامت اس شخص کو جنتی شراب سے سیراب کر دے گا۔ اور جنتی شراب کتنا میٹھا ہوگا اس کی کیفیت تو آپ خود ہی جانتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں روزے کی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک دسترخوان بچھوائے گا، ایک دسترخوان لگے گا، سونے کا دسترخوان، اور اس دسترخوان پر سارے روزہ دار بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا،
افراتفری کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے حساب و کتاب کو منتظر ہوگا، ہر شخص کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ہر شخص اپنے حساب و کتاب کا منتظر ہوگا، اپنے جو ہے وہ آگے کی زندگی کا منتظر ہوگا کہ آگے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ نے حساب کا منتظر ہوگا۔ لیکن روزہ دار کی کیا شان ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا دنیا کے اندر، قیامت کے دن جب لوگ افراتفری میں ہوں گے، اپنے حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس روزہ دار کو سونے کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلائے گا۔ وہ روزہ دار سونے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور جو لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے وہ اس کھانے سے محروم رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک عظیم برکت ہے، عظیم خوشخبری ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہاں کیا معاملات فرماتا ہے، اس کی باتیں کیسے قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عصر کے بعد کا ٹائم آتا ہے تو روزہ دار کی جو بو ہوتی ہے، یہ پہلے بات میں بتا چکا ہوں، روزہ دار کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کستوریوں سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، ہر خوشبو سے بڑھ کے اللہ رب العزت کو وہ جو بدبو ہے، بو ہے، وہ پسند ہوتی ہے۔ وہ بو دراصل لوگوں کو بو لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس شخص نے اللہ کے لیے سارا دن کچھ نہ کھایا ہو، کچھ نہ پیا ہو، ہر چیز کو ترک کیا ہو، تو وہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہوگا، اللہ کو وہ شخص کتنا پسند ہوگا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین طریقے کے ساتھ روزے رکھنے کی اور روزے کے اندر عبادات کرنے کی، خشوع و خضوع، عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔